الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی کچھ دن پہلے امت کی ایک بیٹی نے خودکشی کی. سارے سوشل میڈیا اس پر تبصرے میں لگے ہوئے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اور سب جہیز کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. لیکن آج میں خودکشی کی نفسیات، سائیکالوجی آف سوسائڈ پر بات کروں گا کہ اصل اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے. جہیز کے مسئلے پر اگر کوئی خودکشی کرتی ہے تو نفسیاتی طور پر اصل وجہ وہ نہیں ہے، وہ ایک رپچر پوائنٹ ہے، وہ ایک ٹریگر ہے، وہ ایک پرامپٹ ہے، وہ ایک اکساہٹ ہے. اسی طرح آپ طلبہ اور طالبات میں دیکھتے ہیں کہ 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد زیادہ نمبرات نہیں آئے، اچھے کالج میں داخلہ نہیں ہوا تو سوسائڈ جب کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایگزامینیشن میں فیل ہونے کے نتیجے میں اس بچی نے خودکشی کر لی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ پرامپٹ ہے، وہ ایک اکساہٹ ہے، وہ ایک رپچر پوائنٹ ہے. اس سے پہلے سوسائڈ کرنے والی کی نفسیات بلٹ اپ ہوتی رہتی ہے، وہ ایک کیومولیٹو ایفرٹ ہے، وہ جمع ہوتے رہتا ہے، احساسات اور جذبات جمع ہوتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بندہ خودکشی کرتا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کے نتیجے میں ایک آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے. اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بہت دنوں سے بلکہ سالوں سے ان انڈیوریبل پین، ایک ناقابل برداشت نفسیاتی تکلیف سے گزر رہا ہوگا. اطراف و اکناف والوں کی ذمہ داری ہے کہ محسوس کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، دوستوں کی ذمہ داری ہے. سسرال میں کوئی ایسا بیہیو کرتا ہے تو ساس کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اس طرح کے بیہیویئر کرتا ہے تو ان انڈیوریبل پین جو ہوتا ہے، نفسیاتی جو تکلیف ہے، ذہن کے اندر جو درد ہے، نفسیاتی درد، اس کو پہچاننا چاہیے، ضروری ہے. اسے سائیک ایک کہتے ہیں، جیسے ہیڈ ایک کہتے ہیں ویسے سائیک ایک نفسیاتی درد ہوتا ہے، اندر سے ایک درد ہوتا ہے. پھر ایک یہ ہے کہ آدمی جس دن محسوس کرتا ہے کہ آئی ایم ورتھ لیس، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اس دن نہیں ہوتا جس دن اس نے سوسائڈ کیا ہے. برسوں سے یہ احساس ابھرتے رہتا ہے کہ تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. یہ جملے سے یہ الفاظ گھروں میں دیے جاتے ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. بچپن سے کہا جاتا ہے کہ منی کو دیکھو کتنا اچھا پڑھتی ہے، بابو کو دیکھو کتنا اچھے نمبر لے آیا ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کے بال دیکھو، اس کے نوٹ بک دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو، اس کے نمبرات دیکھو، اور تم کو بھی پالتے ہیں، کیا فائدہ ہے. یہ بچپن سے جو چھوٹے چھوٹے سٹروکس ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک دن انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تب آدمی اس راستے پر آگے چلتا ہے. نفسیاتی تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تھوارٹڈ belongingness، یعنی یہ ہے کہ میں راندہ درگاہ ہوں. جب آدمی یہ سوچنے لگتا ہے میری کوئی جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے سہارا، جس دن یہ سوچتا ہے اس دن سوسائڈ پر آگے بڑھتا ہے. یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ کسی ایک موضوع پر لے جا کر سارا الزام وہاں کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو بلٹ اپ ہوتے رہتا ہے
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہم کسی کو فیل ہونے دیں؟ اگر میرے گھر میں ایسا کوئی بچہ فیل کرتا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم تمہارے لیے ہیں۔ ہمارا کوئی دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہم اپنے دوستوں یا حلقوں میں کہیں گے کہ ہم تو ہی تمہارے ساتھ، اللہ ہے تمہارے ساتھ۔ یا یہ کہ آپ کی اپنی کمپنی میں آپ جہاں کام کرتے وہاں کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اس طرح کے خیالات کے اندر ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بتائیں کہ صاحب دنیا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر فلاں نے رد کر دیا تو کیا ہوا؟ فلاں نے تمہیں دھتکار دیا تو کیا ہوا؟ ایک نے دھتکارا تو 100 تمہیں ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار ہی۔ یہ اسٹروک دینے کی ضرورت ہے، یہ اسے احساس دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ احساس جب ختم ہو جاتا ہے کہ میں راندہ درگاہ ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، جب یہ احساس ہونے لگتا ہے تب آدمی اس کی طرف، خودکشی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ جذبات، یہ احساسات، یہ نفسیات پیدا ہونے کیوں دیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اطراف و اکناف میں کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیا نوجوانوں کی باتوں کو نہیں سنتے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ جو پینڈیمک آیا ہے، اس پینڈیمک سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا، لیکن ابھی اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں، تحقیق یہ بتا رہے ہیں، مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پینڈیمک کے بعد ہر 10 میں سے 4 بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور ڈپریشن کی سیویریٹی لو بھی ہو سکتی ہے، ہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جب حزن و ملال کے اندر مبتلا ہو، اداسی کے اندر مبتلا ہو، دیکھیں سیڈ ہونا، اداس ہونا ایک فطری عمل ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی اداس ہوگا، یہ بالکل فطری عمل ہے، لیکن اداسی چھا جائے، اس کی نفسیات بن جائے، اس کے ذہن پر چپک جائے اور اس کے بدن سے اس کا اظہار ہونے لگے اداسی کا، حزن و ملال کا، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ایک طویل مدت تک آدمی اداسی کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائے تو ڈپریشن ہے۔ جب آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو دنیا سے کٹنے لگتا ہے، مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی سوسائڈ کی باتیں کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دنیا بیکار ہے، اس میں جینا بے معنی ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ زندگی ختم کر لوں۔ جب آپ اس طرح کے جملے سنتے ہیں تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ہم سب کو الرٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ 20 لوگ جو سوسائیڈل ٹینڈنسی رکھتے ہیں، خودکشی کا رجحان رکھتے ہیں، 20 لوگ، ان میں سے ایک آدمی سوسائڈ کرتا ہے۔ یعنی جب رجحانات آپ کو نظر آئیں، آپ کے اطراف اس طرح کے سمٹمز نظر آنے لگیں، آپ کو اس طرح کے سگنلز نظر آنے لگیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا کلاس میٹ ایسے باتیں کرتا ہے یا آپ کا ساتھی ایسے باتیں کرتا ہے، آپ کے گھر کا بچہ یا بچی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی بہو، آپ کے داماد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سگنلز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور جب معلوم ہو کہ مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو 20 مایوس لوگوں میں سے ایک آدمی اس راہ پر آگے چل پڑتا ہے۔ تو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تمام مذاہب کے اندر، میں نے سرسری مطالعہ کر کے دیکھا، تمام مذاہب کے اندر اور دنیا کے تمام جورسپروڈنس کے اندر، تمام قوانین کے اندر سوسائڈ کو ایک بڑا گناہ، ایک جرم، ایک کرائم مانا گیا ہے۔ ہاں، بعض مذاہب میں بعض شکلیں ہیں، موکشا کی بعض شکلیں یا ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے بجائے آدمی اپنا جان دے دے، جیسے کہ بدھسٹ میں پایا جاتا ہے، آنریبل سوسائڈ کا نام دیا جاتا ہے یا پریو اپواشا جو کہا جاتا ہے، اس طرح کے اکا دکا ایک دو کو چھوڑ کر، اسی طرح دنیا کے ممالک میں ایک دو ممالک کو چھوڑ کر جہاں تعاون کے ذریعے سے خودکشی کو مدد کی جاتی ہے، سوسائڈ کے لیے ہیلپ کیا جاتا ہے، لیتل انجیکشن دے کر، ایسے ایک دو ممالک کو چھوڑ دیں تو پوری دنیا کے مذاہب اور پوری دنیا کے قوانین اسے جرم مانتے ہیں اور اسلام بھی اسے حرام قرار دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، یعنی اپنی جان یا اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ہلاک کرنا بھی یا کسی اور کو قتل کرنا بھی دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یہ کہا کہ قتل کون کرتا ہے، کون سوسائڈ کرتا ہے، کون خودکشی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے؟ وہ بندہ جو ہوپلیسنس کا شکار ہے، جو مایوسی کا شکار ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ جو مہربان خدا ہے، اس کی مہربانی سے تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ بند ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے تمہیں دھتکار دیا ہو سکتا ہے کہ ایک میدان میں تم فیل ہو گئے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ تم کو تکلیف ہو گئی ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی عزیز تم سے چھوٹ کر چلا گیا ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم ہے، وہ تمہارے لیے رحمت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے شفقت کرتا ہے اور تم پر وہ مہربان ہے، تمہارے لیے بہت سا خیر وہ چاہتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف بھی ہوئی ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر دیتا ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھلائی کے دروازے کھولتا ہے. یہ ہوپ لیسنس کو، یہ مایوسی کو امید سے بدلنا چاہیے، ایمان سے بدلنا چاہیے. قرآن نے بارہا کہا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سوسائڈ کے پیچھے حزن ہوتا ہے، سوسائڈ کے پیچھے سیڈنس ہوتا ہے، سوسائڈ کے پیچھے ڈپریشن ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ جملہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ ایمان والا کبھی خوف کا شکار نہیں ہوتا اور ایمان والا کبھی حزن و ملال کا شکار نہیں ہوتا. ایمان رکھنے والا فیئر کا شکار نہیں ہوتا اور ایمان رکھنے والا کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. بار بار قرآن نے اس بات کو وضاحت کی ہے. تو اب یہ ہے کہ آگے اگر کوئی اس طرح سے نظر آئے تو سوسائڈ پریونشن کی کئی شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بات بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مجھے شرم بھی آتی ہے کہ قرآن نے، حدیث نے جس کے لیے بارہا اس کی تاکید آئی ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا. اب اس پر سینکڑوں پیپرز پائے جاتے ہیں سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں، ریسرچ پائے جاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ گریٹیٹیوڈ ہیلپس ان پریونشن آف سوسائڈ. شکر گزاری کا جذبہ خودکشی کے جذبے کو ختم کرتا ہے. یہ بہت معمولی بات ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. مغرب کے لوگوں نے اس پر بہت کام کیا اور بتایا ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اسے اپنی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. کھانا کھایا، آپ نے شکر الحمدللہ کہا تو بھوکے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا. کپڑا پہنتے ہیں، آپ شکر کہتے ہیں. آپ کو رات میں اچھی نیند ہوتی ہے، صبح میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو رات کی نیند نہیں ہے، جن کے لیے رات کی روٹی نہیں ہے، جن کے ٹنگ ڈھانکنے کے لیے انہیں کپڑا نہیں ہے. آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ رات میں اپنے دن بھر کے کارناموں پر غور و فکر کر کے تین باتیں ہوں جس پر وہ خوش ہوں، 3 things which you are happy about، تین وہ باتیں جس پر آپ خوش ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے. لوگوں نے لکھا ہے. کیا ہم کو ماہرین نفسیات کے پیپرز کی ضرورت ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہا گیا کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں اور دوں گا. شکر گزاری کے جذبہ سے ہوتا کیا ہے؟ نفسیاتی پہلو سے یہ بات یاد رکھ لیجئے. یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کا جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے ان میں سے ایک کیمیکل کی شدید کمی ہوتی ہے. باڈی کے اندر بہت سے کیمیکلز ہیں، ان میں سے ایک کیمیکل ہے سیروٹونین. سیروٹونین کی کمی خودکشی کرنے والوں کے اندر اس کیمیکل کی کمی ہوتی ہے. یہ کیمیکل انسان کو خوش رکھتا ہے، یہ کیمیکل انسان کو جو ہے مضبوط بناتا ہے اندر سے، سیروٹونین. اور لکھا ہے کہ گریٹیٹیوڈ کے نتیجے میں شکر گزاری جو اختیار کرتا ہے بندہ، اس کے باڈی کے اندر سیروٹونین کی کثرت ہوتی ہے. شکر ادا کرنے کے نتیجے میں ہیپی کیمیکل ہمارے باڈیز کے اندر آتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہیپی کیمیکل بھر جاتے ہیں. اور جس کے اندر ہیپینس ہو، جس کے اندر خوشی ہو، جس کے اندر سیروٹونین ہو، یہ سب میں نے طلبہ اور نوجوانوں کو سمجھ دینے کے لیے بتایا ہے. ورنہ اس کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے، حدیث نے جب کہا کہ شکر گزار بندے بنو تو اس کے پیچھے یہ سارے نفسیاتی عوامل موجود ہیں. لیکن طلبہ اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں ساری اصطلاحات کو استعمال کرتا ہوں. شکر گزاری کا رویہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے. ہمارے بچے بہت ناشکرے ہوتے چلے جاتے ہیں. 2 کپڑے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، 2 جوتوں سے جو ہے ان کا دل نہیں بھرتا. وہ چاہتے ہیں کہ 8-10 جوتے ہوں، 15-20 کپڑے ہوں، 3-4 قسم کی گاڑیاں ہوں، کھلونے ہوں تو 10-15 قسم کے کھلونے ہوں. یہ جو ہم نے مزاج بنا دیا ہے لوگوں کا، بچوں کا، شکر گزاری نہیں ہے. بچوں کو حالانکہ شکر گزاری سکھانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ کہے کہ ابا میرے پاس یہ نہیں ہے تو بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ نہیں. اس سے زیادہ اس کے پاس دیکھو ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاس دیکھو پیر نہیں ہے، اس کو دیکھو آنکھیں نہیں ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. یہ بچوں کو ہم بچپن سے اسٹروک دیتے رہے تو شکر گزاری پیدا ہوگی. لیکن ہم نے شکر گزاری کے جذبے کے بجائے نمک حرامی کے مزاج پیدا کیا، ناشکری کا مزاج اپنے بچوں کے اندر پیدا کیا، جس کے نتیجے میں آگے چل کر جب وہ خودکشی کرتے ہیں تو ہم کسی ایک واقعے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ پوری نفسیات کو بلٹ اپ کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک زمانہ لگتا ہے. تو شکر گزاری کا جذبہ اور ایمان، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو آج کی مجلس میں نے عرض کی ہیں.
اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اطراف کوئی بھی ہمارے جان پہچان کا آدمی مایوسی کی بات کرے، نا امیدی کی بات کرے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی بات کرے، دنیا کی شکایت کرے اور اپنے آپ کو دنیا سے چلے جانے، ختم ہو جانے کی بات کرے، خدا کے خلاف شکایت کرے، تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ سمٹمز ہیں، اس میں میری ضرورت ہے، بات کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ سے بات نہیں ہو سکی تو اسے آگے بڑھائیے، کوئی اور ماہر ہو تو اس کے پاس بھیجیے، لیکن اس کے ذریعے سے اندر تبدیلی پیدا کیجیے۔ ہر انسان کو بتائیے کہ تم ویلیبل ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی یونیک ہے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہیرا اور موتی کی طرح چن کر بنایا ہے۔ ہر آدمی کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیکار کام نہیں کرتا، عبث کام نہیں کرتا، ماس پروڈکشن نہیں کرتا۔ جیسے کار کی فیکٹری میں کار بناتے چلے جاتے ہیں، بائک کی فیکٹری میں بائک ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں انسان ڈھلتے نہیں جاتے۔ ایک ایک بندے کو ایک پرپس کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویلیبل ہو تم، یہ احساس لوگوں کو ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا قیمتی انسان ہوں۔ ایک جگہ ٹھوکر لگ جائے کوئی بات نہیں ہے، ایک جگہ ناکامی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، ایک جگہ دھتکار دیا جاؤں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے کام کے لیے پیدا کیا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، میں اس دنیا کو بھی خوشحالی سے، امن سے دوچار کروں گا، اور آخر میں جب جاؤں گا تو مجھے بہت اونچے درجے چاہیے، بہت بڑی کامیابی چاہیے۔ یہ احساس ہر بندے کے اندر پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے اطراف جتنے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینڈنسی پائی جاتی ہو، تو فوراً اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔